اذان کے اوقات کے بارے میں جو ابواب تھے وہ الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیے۔ اذان کے بعد چونکہ نماز کی باری ہوتی ہے تو اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، نماز کے اوقات کے بارے میں ابواب کو قائم فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے، یعنی جیسے کہ نماز کو پڑھنا فرض ہے اسی طرح مخصوص نماز کو مخصوص وقت کے اندر پڑھنا یہ بھی فرض ہے، اس کے علاوہ اس کو کسی دوسرے وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں البتہ اگر قضا ہو جائے تو اور بات ہے۔ پھر تو کسی بھی وقت میں نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ائمہ کا کافی اختلاف ہے نماز کے اوقات کے بارے میں۔ تو فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت کی ابتدا کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ طلوع صبح صادق سے وہ وقت شروع ہوتا ہے، البتہ جو فجر کا آخری وقت ہے یعنی فجر کی نماز کا وقت کب ختم ہوگا تو اس کے متعلق اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب روشنی ہوتی ہے تب وقت فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جبکہ احناف کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک اور جمہور فقہا کے نزدیک طلوع آفتاب تک فجر کا وقت رہتا ہے۔ یہ حضرات جو کہتے ہیں نا کہ اسفار کے وقت تک فجر کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی جب تک روشنی نہیں ہوتی تب تک فجر کا وقت ہوتا ہے، اور جب روشنی ہو جاتی ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہی روشنی میں نماز پڑھنا تو احناف کے نزدیک مستحب ہے، اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک اسفار میں فجر کی نماز پڑھنا یعنی جب ہلکی ہلکی روشنی ہو جائے تب نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، اور اصل وقت وہی ہے مسنون، جبکہ ان حضرات کے نزدیک تب وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہو گئی فجر کے وقت کی ابتدا کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر امام کے نزدیک صبح صادق کے طلوع سے وقت شروع ہو جائے گا، البتہ وقت کی انتہا کے بارے میں اختلاف ہے کہ فجر کی نماز کا وقت کب ختم ہوگا۔
تو امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک اسفار کے ساتھ وقت ختم ہو جائے گا۔ اسفار کہتے ہیں صبح کے وقت کی روشنی، جب صبح کی روشنی شروع ہوگی دن کی، فرماتے ہیں کہ تب وقت ختم ہو جائے گا فجر کی نماز کا۔ اور ہمارے نزدیک یعنی احناف اور امام شافعی، احناف اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک طلوع آفتاب تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس کے بعد ظہر کا وقت، تو اس بات میں اتفاق ہے کہ ظہر کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، مگر اختتام کے متعلق اختلاف ہے۔ جیسے کہ فجر کی نماز کی وقت کی ابتدا سے متعلق تو اتفاق تھا، لیکن انتہا اور اختتام سے متعلق اختلاف ہو گیا۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے وقت کی ابتدا کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، البتہ اس کی اختتام کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک مثل اول پر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مثل اول کہتے ہیں کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک گنا ہو جائے، یعنی ایک تو سایہ اصلی ہوتا ہے نا، دھوپ کا سایہ جو ہوتا ہے، زوال کے بعد جو سایہ شروع ہوتا ہے، تو ایک تو سایہ اصلی ہوتا ہے، سایہ اصلی سے بڑھ کر ڈبل ہو جائے سایہ، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت ظہر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اس کو مثل اول کہتے ہیں۔ مگر عصر کا وقت پھر فوراً شروع نہیں ہوتا مثل اول کے فوراً بعد، بلکہ جتنا 4 رکعت پڑھنے میں وقت لگتا ہے، اتنے وقت کے بعد پھر عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تقریباً 4-5 منٹ سمجھ لیجئے۔ تو فرماتے ہیں کہ 4 رکعت کی مقدار کے وقفے سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور صاحبین اور جمہور، صاحبین سے مراد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور جمہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ مثل اول کے اختتام پر فوراً عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ 4 رکعت کی مقدار کے برابر وقفہ ہوتا ہے درمیان میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی مثل اول ختم ہوتی ہے تو ظہر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو درمیانہ وقت ہے وہ مشترک ہے، یہ جو درمیان میں 4 رکعت کا آپ نے وقفہ دیا تھا تو وہ مشترک وقت ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر کا وقت 2 مثل تک رہتا ہے، مثلین تک۔ ویسے اصل بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 3 طرح کے اقوال ہیں، یا غالباً 2 طرح کے ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ مثل اول کے اوپر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مثل ثانی کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ درمیان میں جو ایک مثل کا ٹائم ہے اس میں ظہر کی نماز بھی پڑھی جا سکتی اور عصر کی نماز بھی پڑھی جا سکتی، دونوں نمازوں کے لیے مشترک ہے، لیکن یہ گنجائش مسافر کے لیے، عام بندے کے لیے نہیں۔ اور ایک قول کے مطابق مثل اول پر وقت ختم ہو جاتا ہے ظہر کا، اور مثل ثانی سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہو گئے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ظہر کا وقت مثلین تک رہتا ہے اور اس کے بعد پھر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے اور اسی کے مطابق فتویٰ دیا گیا ہے۔ معلوم نہیں ایسا کیوں کیا گیا، اللہ عالم۔ حالانکہ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے، بقیہ جمہور فقہا کا، کہ عصر کا وقت ظہر کا وقت مثل اول تک رہتا ہے اور پھر اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک 4 رکعت کے مقدار کے وقفے سے، اور صاحبین اور جمہور فقہا کے نزدیک اس وقفے کے بغیر۔ اور امام صاحب کا ایک قول بھی یہی ہے، 3 اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول بھی یہی ہے۔ تو معلوم نہیں، واللہ عالم، کہ امام صاحب کے اس قول کو کیوں لیا گیا ہے، جو یہ ہے کہ مثلین تک ظہر کا وقت رہتا ہے اور اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جبکہ امام صاحب کا جو ایک قول ہے اس اعتبار سے تو سب ائمہ کا آپس میں اتفاق بن جاتا ہے۔ بظاہر اسی قول پر فتویٰ ہونا چاہیے تھا۔ تو اس میں 3 طرح کے مذاہب ہیں۔ فجر کی نماز کے وقت کے اختتام میں 2 طرح کے فقہا کا اختلاف تھا، 2 طرح کے مذاہب تھے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف امام شافعی اور امام مالک تھے اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل تھے، تو 2 فریق تھے۔ ایک فریق یہ کہتا تھا کہ اسفار پر وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی جب صبح کی روشنی شروع ہوگی تو فجر کا وقت ختم ہو جائے گا، اور دوسرا فریق یہ کہتا تھا کہ طلوع آفتاب پر وقت ختم ہو جائے گا۔ اور 3 فریق ہیں۔ ایک فریق امام شافعی کا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی امام شافعی اور امام مالک ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ مثل اول پر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد 4 رکعت کی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جبکہ صاحبین اور جمہور فقہا یہ فرماتے ہیں کہ
مثل اول کے ختم ہوتے ہی عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ دونوں نمازوں کے درمیان مشترک ہے، اور زیادہ فرق نہیں ہے ان دو فریقوں کے اقوال میں، ٹھیک ہے، ان کا مذاہب ملتے جلتے ہیں، اقوال ملتے ہیں، زیادہ فرق نہیں ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا فریق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مثلین تک ظہر کا وقت رہتا ہے اور اس کے بعد پھر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ تو اختتام میں اختلاف تھا، ابتدا کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، نہ ظہر کی نماز میں اور نہ فجر کی نماز میں۔ فجر کی نماز کا وقت بالاتفاق طلوع صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور ظہر کی نماز کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہے، تو عصر کی نماز کے وقت کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ تو ہم نے اوپر پڑھ لیا، تین فریق ہیں، ہر ایک کا الگ موقف ہے۔ تو امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک مثل اول کے بعد شروع ہوتا ہے 4 رکعت کے وقفے سے۔ صاحبین اور جمہور فقہا کا بھی یہی ہے کہ مثل اول کے بعد شروع ہوتا ہے مثل ثانی سے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مثلین کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ہوا، اب اس کا اختتام کب ہوتا ہے؟ تو عصر کی نماز کے وقت کا اختتام امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک 2 مثل پر ہوتا ہے، یعنی جب امام صاحب کہتے ہیں نا کہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اور امام احمد کے ہاں اسفرار شمس تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ اسفرار شمس یعنی جب سورج کی کرنیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ پیلا پڑ جاتا ہے، صفر کہتے ہیں پیلا ہٹ کو، تو جب وہ پیلا پڑ جاتا ہے، اس کی شعائیں ختم ہو جاتی ہیں، اس وقت تک فرماتے ہیں کہ عصر کا وقت رہتا ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ تو یہ دوسرا فریق ہوا۔ پہلا فریق تھا امام مالک اور امام شافعی کا، وہ فرماتے تھے کہ 2 مثل تک رہتا ہے، یعنی مثل اول کے اختتام سے شروع ہوتا ہے اور مثل ثانی کے اختتام پر وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی جب مثل اول پوری ہوتی ہے تب وقت شروع ہوتا ہے، اور جب مثل ثانی ختم ہوتی ہے تب وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورج کی پیلاہٹ تک وقت رہتا ہے، اسفرار شمس اس کو کہتے ہیں، تب تک وقت رہتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور جمہور فقہا کے نزدیک غروب آفتاب تک وقت رہتا ہے، ٹھیک ہے، غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ تو اس کے اختتام کے بارے میں بھی 3 مذاہب۔
پہلا امام مالک امام شافی کا، وہ فرماتے ہیں 2 مثل تک، اور دوسرا امام احمد بن حنبل کا، وہ فرماتے ہیں کہ اصفرار شمس تک، اور تیسرا امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور فقہا کا، وہ فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب تک۔ اب ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا۔ اب مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو مغرب کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے بالاتفاق، ٹھیک ہے، تمام ائمہ کا اس بارے میں اتفاق ہے، یعنی امام مالک اور امام شافی کے نزدیک درمیان میں ایک بہت لمبا وقت ایسا ہے جس میں کسی نماز کا ٹائم نہیں ہوتا، عصر کا ٹائم تو ختم ہو جاتا ہے 2 مثل پر، اور غروب آفتاب تک کسی نماز کا ٹائم نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک مغرب اور عصر کا ٹائم ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، غروب آفتاب تک عصر کا وقت رہتا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد پھر مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے، جبکہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ وقفہ ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ اصفرار شمس کا وقت ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مغرب کا وقت بالاتفاق غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اور پھر کب تک رہتا ہے؟ اس کا آخری وقت امام مالک اور امام شافی کے نزدیک 3 رکعت خشوع اور خضوع سے پڑھنے تک جتنی مقدار ہوتی ہے، یعنی 3 رکعت انسان خشوع اور خضوع سے پڑھے تو جتنا ٹائم لگتا ہے بس وہی ٹائم ہوتا ہے مغرب کی نماز کا۔ ان حضرات نے مغرب کی نماز کی جو سنتیں ہیں ان کو اس کے وقت سے نکال دیا، تو خشوع اور خضوع سے مغرب کی نماز پڑھنے میں 6-7 منٹ لگتے ہوں گے بس، یا اگر جماعت ہے تو جماعت میں قرات لمبی ہوتی ہے تو اس میں 10 منٹ لگ جائیں گے۔ گویا کہ ان حضرات کے نزدیک مغرب کا وقت فقط 10 منٹ ہے۔ اس میں کئی خرابیاں ہیں، یعنی ظاہری طور پر، مثال کے طور پہ، ویسے وضاحت کے ساتھ ہم آگے پڑھ لیں گے، چلیں انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ تو خیر، ان حضرات کے نزدیک 3 رکعت کی مقدار کے برابر وقت ہوتا ہے مغرب کا، اور ایک قول جمہور فقہا اور صاحبین کے ساتھ ہے ان کا، وہ کیا ہے؟ جمہور فقہا اور صاحبین کہتے ہیں کہ شفق احمر تک وقت رہتا ہے، ٹھیک ہے، شفق احمر یعنی جب تک آسمان کے اوپر ایک سرخ سی طے ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں شفق احمر، ٹھیک ہے، احمر کہتے ہیں سرخ کو۔ تو جمہور فقہا اور صاحبین کے نزدیک شفق احمر تک
مغرب کے نماز کا وقت رہتا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کا ایک قول بھی یہی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شفق ابیض تک اس کا وقت رہتا ہے۔ مغرب کے بعد نا فوراً آسمان آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرخ ہو جاتا ہے، جس طرف سورج غروب ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سفید ہو جاتا ہے۔ تو یہ سفیدی کافی دیر تک رہتی ہے، اگرچہ بعض اوقات یہ کافی دیر تک نظر نہیں آتی، بلکہ اکثر نظر نہیں آتی، لیکن رہتی ہے۔ تو خیر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کے اوقات میں بہت وسعت ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شفق احمر تک نہیں، بلکہ شفق ابیض تک مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ وقت عشاء میں پھر اسی طرح اختلاف ہے کہ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک تو مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتے ہی یہ جو 10 منٹ ہیں، 15 منٹ، اس کے بعد عشاء کا شروع ہو جاتا ہے، اور جمہور فقہا اور صاحبین کے نزدیک شفق احمر کے بعد شروع ہو جاتا ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق ابیض کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک، یعنی جس فریق کے نزدیک جو وقت مغرب کی نماز کے ختم ہونے کا ہے، ان کے نزدیک وہی وقت عشاء کی نماز کے وقت کے داخل ہونے کا ہے۔ پچھلی اختلاف پر ہی اس وقت کے ابتدا کا مدار ہے۔ اور پھر عشاء کی نماز کا وقت تو اسی طرح ہے جیسے کہ مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اب عشاء کا وقت کب ختم ہوتا ہے، تو اس بارے میں امام شافعی اور امام مالک فرماتے ہیں کہ نصف لیل تک اس کا وقت رہتا ہے، یعنی آدھی رات تک۔ اور احناف اور جمہور فقہا کے نزدیک طلوع صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے، اور اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اختلاف تھا ائمہ کا نمازوں کے اوقات کے بارے میں۔ اب اس کے بعد امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہر فریق کے دلائل کو ذکر کریں گے، ان کے مذاہب کو ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد اپنا مسلک بیان کریں گے، جیسے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ ہے۔ یہ باب کافی بڑا ہے، تقریباً کتاب کے 4 ورق ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہم اس کو وقتاً فوقتاً جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی پڑھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اس کو کل شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔